السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت میں ایک بز ورڈ ہے، یعنی ملٹری کورٹس۔ بہت سے اسپائرنٹس جن کا لا کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا وہ اس میں کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اوورآل اس کی ہسٹری کیا ہے پاکستان میں۔ میرے ساتھ آج ایک جانی پہچانی شخصیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریکٹسنگ لائر ہیں اور کافی ان کی گرپ ہے کانسٹیٹیوشن پہ، تو آج ہم ان سے بات کریں گے۔ تنویر خان مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کہاں کب سے شروع ہوئے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عبدالرحمن بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملٹری کورٹس جو آج کل ہم سنتے آ رہے ہیں، جس پہ کافی ڈیبیٹ بنا ہوا ہے کہ ملٹری کورٹس ہیں کیا، اس میں سویلین کو ٹرائی کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا۔ یہ ملٹری کورٹس کی تاریخ جو ہے یہ پاکستان میں کوئی نوول تاریخ نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری دیکھیں تو یہ 1947 کے بعد جیسی ہی پاکستان کی انسیپشن ہوئی، اس کے بعد ملٹری کا رول ہمارے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ڈومیننٹ رہا ہے۔ لیکن اس میں واضح جو برتری آئی وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اس میں یہ ہوا کہ ملٹری کورٹس جو تھے اس کا تو کانسٹیٹیوشن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ پورا کانسٹیٹیوشن 1973 کانسٹیٹیوشن میں، اچھا 1973 کانسٹیٹیوشن میں ملٹری کورٹس کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ لیکن پاکستان چونکہ ماضی وجود میں آنے کے بعد ایسی سچویشن سے گزرا جہاں پر ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت پیش ہونی پڑی، اور جس کے باعث ملٹری کورٹس بنائے گئے۔ اصل میں اگر ہم شروع کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ میں 1977 میں پہلی دفعہ پاکستان میں ملٹری کورٹس بنے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن جیتنے کے بعد اس پہ جو ریگنگ کا الزام لگا اپوزیشن کی طرف سے، 77 والے الیکشن، اچھا، تو اپوزیشن کی طرف سے ان پہ ریگنگ کا الزام لگا، تو اپوزیشن کو سپریس کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے سمری ملٹری ٹرائل بنائے آرٹیکل 245 کو انووک کر کے۔ سب سے پہلے ملٹری کورٹس جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائے، اور پھر تقریباً 1-2 سال بعد ان ملٹری کورٹس کو کانسٹیٹیوشن نے ایکسپلیسٹلی انلیگل قرار دے دیا۔ اس کے بعد اگر سپریم کورٹ نے نہیں، یہ میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ تھا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے دوبارہ سے ملٹری کورٹس بنائے، اور اسی طرح 245 آرٹیکل کو انووک کر کے کانسٹیٹیوشن میں 12th امینڈمنٹ کے ذریعے اس میں یہ ہوا کہ پنجاب اور سندھ میں اس نے ملٹری کورٹس بنائے، اور بعد میں لیاقت حسین ورسز فیڈریشن آف پاکستان کا جو کیس ہوا تو اسی میں جو ہے نا ان کورٹس کو ان کانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ اے پی ایس والا واقعہ جب ہوا جی پشاور 2014 میں، جی تو وہاں پر آپریشن زربیزر بھی جاری تھا، تو وہاں پر ملٹری کورٹس کی ضرورت پڑی کیونکہ پاکستان ایک اسٹیٹ آف وار میں تھا اور ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت تھی، تو وہاں پر ملٹری کورٹس بنے 21st امینڈمنٹ کے ذریعے۔ کانسٹیٹیوشن میں 21st امینڈمنٹ کی گئی اور ملٹری کورٹس 2 سال کے لیے بنائے گئے۔ اس کے بعد جب آپریشن زربیزر ختم ہوا تو آپریشن رد الفساد شروع ہوا، وہاں پر بھی ملٹری کورٹس کی ضرورت تھی کیونکہ بہت سارے ٹیررسٹ تھے، ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا ضروری تھا۔ تو 23rd امینڈمنٹ کے ذریعے انہی کانسٹیٹیوشن 12th امینڈمنٹ کے ذریعے بنائے ہوئے ملٹری کورٹس کو 23rd کانسٹیٹیوشن کے ذریعے 2 سال کے لیے ایکسٹینشن دی گئی۔ اچھا، یہ 23rd امینڈمنٹ تھا اور یہ 2021 میں تھا۔ اچھا، اگر ہم ابھی دیکھیں ابھی کی کانٹیکسٹ میں تو ابھی کوئی ملٹری کورٹس
ایگزسٹ تو کرتے ہیں لیکن وہ انہی امینڈمنٹ، ابھی کوئی نیو امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے، وہی جو 23rd امینڈمنٹ جو ایکسٹینشن ہوئی تھی اسی کے تھرو چل رہے ہیں. تو اگر جہاں تک ہم دیکھیں تو ملٹری کورٹس جو ہوتے ہیں وہ ملٹری پرسنلز کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان میں ٹرائی کیے جاتے ہیں. لیکن جو سویلین اس میں ٹرائی ہوئے ہیں وہ اپنے سویلین گورنمنٹ نے امینڈمنٹ کے ذریعے سے ان کو ایکسٹینشن دی ہیں اور پھر ملٹری کورٹس میں جو ہے نا وہ سویلین کو ٹرائی کیا ہے. اچھا اچھا. تو اس کی جو بریف سی ہسٹری ہے نا یہ 1977 سے آ رہی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کافی پھیل چکا ہے، تو اس وجہ سے ملٹری کورٹس بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہے. لیکن پاکستان میں یہ نئی نہیں ہے، پہلے بھی بنی ہے، پہلے بھی بہت سارے لوگ اس میں کنوکٹ ہو گئے اور پہلے بھی ملٹری کورٹ ٹرائل ہوئے ہیں. سو پاکستان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا، یہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ ملٹری کورٹس جو ہیں اسپائرنٹس کے لیے جو اسپیشلی سپیریئر سروسز میں جاتے ہیں یا اس کے علاوہ ان کے لیے یہ ایک اوپینین ہوتی ہے کہ اس کو جسٹیفائی ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم ملٹری کورٹس کو پاکستان میں ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ایسی کوئی پروویژنز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، تو اس کی کیا ریزن؟ جی بالکل. دیکھیں پہلی بات یہ اس میں 2 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو سول کورٹس ہیں نا ان کی سستروی کی وجہ سے جو ہے نا ملٹری کورٹس کی وجود جو ہے نا وہ لازم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا پاکستان 1980s کے بعد جو ہے نا ایسے کنڈیشن میں رہا ہے جہاں پر ہمیشہ وارز ہوتے ہیں. کبھی آپ افغان وار میں ہوتے ہیں تو کبھی آپ وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ آپ کا بھارت کے ساتھ 1971 1965 والے وارز تھے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہے نا وہ ہمارے سول کورٹس کی سستروی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے. جی. اب آپ دیکھیں ہمارے عدالتوں میں عدالتوں پہ کوئی وہ تنقید نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمارے عدالتوں میں ایک مقدمہ سول کورٹس میں 20 سال تک پینڈنگ میں رہتے ہیں. کبھی وکیل نہیں ہوتا، کبھی جج نہیں ہوتا، کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی وہ مسئلہ ہوتا ہے. وہاں پر اب جب آپ جنگ کے حالات میں ہو تو وہاں پر بہت سارے وار کرمنلز ہوتے ہیں، بہت سارے ٹیررسٹ ہوتے ہیں. ان کے لیے جو ہے نا ایک اسپیڈی جسٹس سسٹم ہمیں چاہیے تھا. وہ ہمارے سول کورٹ جو تھے نا وہ ان میں یہ کیپیبلٹی نہیں تھی یا پھر ہم نے وہ کیپیبل ان کو بنایا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے نا ملٹری کورٹس وجود میں آئے. ملٹری کورٹس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہاں پر وار کرمنلز کو، ٹیررسٹ کو ٹرائل کیا جائے اور اسپیڈی ٹرائل کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جسٹیفیکیشن ہی یہی ہے کہ ایک تو یہ اسپیڈی جسٹس دیتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے سول کورٹس جو ہے نا وہ اس چیز میں ناکام ہوئے اسپیڈی ٹرائل میں، اسپیڈی جسٹس میں. اس وجہ سے جو ہے نا ملٹری کورٹس کو جو ہے نا جسٹیفائی کیا جاتا ہے پاکستان میں. ورنہ یہ کانسٹیٹیوشن میں پہلے کبھی نہیں تھے. امینڈمنٹ کے ذریعے سے انہیں مخصوص مدت کے لیے بنایا گیا ہے، پہلے تھی نہیں. لیکن جسٹیفائی اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ اسپیڈی ٹرائل پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا. اچھا، یہ اسپیڈی ٹرائل تو پرووائڈ کرتے ہیں جی. اس کے اوپر جو اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں جی، اس کی پروسیڈنگ کس طرح ہوتی ہیں؟ باقی تو ہم دیکھتے ہیں جو سول کورٹس ہیں اس میں وکیل ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، باقاعدہ پٹیشنز ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا؟ عبدالرحمٰن بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے جی. اصل میں اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کا پروسیجر ہوتا کیا ہے جی. یہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پروسیجر کو یہ ڈسکلوز ہی نہیں کرتے. اچھا. اب آپ دیکھیں نا یہاں پر جب کوئی کنوکٹ ہو جاتا ہے تب ہمیں اس کا نام کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کنوکٹ ہو چکا ہے جی. یعنی اگر یہ اوپن ٹرائل کرتے، ایکیوزڈ کا نام بتاتے، جج کا نام بتاتے جو وہاں پر یہ کیس سن رہا ہے، وکیل کاؤنسلز کا نام بتاتے تو پھر تو الگ سی بات تھی. لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ڈسکلوز ہی نہیں کرتے، یہ پروسیجر ڈسکلوز ہی نہیں کرتے. ہاں جب کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو تب جو ہے نا وہ وہاں پر بتا دیتے کہ یہ پر سے ملٹری کورٹ سے کنوکٹ ہو گئے، ان کو اتنی سال سزا ہو گئی، ان کو اتنی سزا موت ہو گئی. تو اس کا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ اس کا پروسیجر ڈسکلوز ہی نہیں کرتے. اچھا، ہے ہی نہیں، مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں. چونکہ یہ ملٹری
पर्सनल के लिए ना, सिविलियन को ये जहाँ पर मौजूद दुनिया में जहाँ पर वेलफेयर स्टेट्स है वहाँ पर सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ही नहीं होते, वो मिलिट्री पर्सनल के लिए बना होता है, उनके अपने रूल्स होते हैं, उनका अपना आर्मी एक्ट होता है, उनकी जब खिलाफवर्जी होती है तो वो उनके थ्रू डील होते हैं। लेकिन सिविलियन को तो ना उसके प्रोसीजर का पता है, ना उसके कन्विक्शन और एक्विटल के बेस्ड का पता है कि किस तरह किसी को कन्विक्ट किया जाता है, किस तरह एक्विट किया जाता है। तो सबसे बड़ा मसला इसके प्रोसीजर का है कि वो डिस्क्लोज ही नहीं होता, इवन कि हमें ये भी नहीं पता कि कौन अक्यूज है। जब सब कुछ हो जाता है, ट्रायल हो जाता है, उसके बाद जो है ना वो मीडिया को बता देते हैं कि ये बंदा है, इसको मिलिट्री कोर्ट से कन्विक्ट करार दिया गया और इसको इतनी साल की सजा हो गई। अच्छा, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला यही है। अच्छा, तो अभी ये जो इस वक्त में ये एक पिटीशन, एक नहीं बल्कि 3 पिटीशन हैं। पीटीआई चेयरमैन ने पिटीशन दी हुई है, लतीफ़ खोसा वकील हैं एतजाज़ हसन के, और एक जो साबिक जज हैं उन्होंने पिटीशन दायर की है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में अभी क्या इस वक्त में क्या कानूनी जो चीज़ें हैं, प्रोविजंस हैं, वो क्या हैं इस वक्त, वो बताएं। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 2 दफ़ा जो है ना 1977 में और 1998 में मुख्तलिफ कोर्ट्सों ने इन मिलिट्री कोर्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब ये उन कोर्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर सिर्फ इस लिहाज से किया है कि यहाँ पर सिविलियन ट्रायल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब ये जो पिटीशन जमा हुए हैं, अब देखना ये है कि अदालत अपनी वही रविश बरकरार रखती है, क्योंकि यहाँ भी अभी भी सिविलियन ट्राई हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस दफ़ा जो है ना सिविलियन ने जो ऑफेंस किया है वो अगेंस्ट द स्टेट है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इन सिविलियन को अगर आप ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट करते हैं वो सबसे बड़ा ऑफेंस है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इनको ट्राई उधर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वो तो अब केस पेंडिंग है तो पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन बात यह है कि अगर ऑफेंस उस लेवल का हो तो मिलिट्री आर्मी एक्ट जो 1952 का, उसमें ऐसा कोई भी शिक मौजूद नहीं है कि जिसमें ये लिखे आप सिविलियन को ट्राई नहीं कर सकते मिलिट्री कोर्ट्स में। लेकिन अगर उसने ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट किया हो, अब आप ऐसा तो नहीं है ना हर किसी को उठाए और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करे, नहीं। जिस तरह 18th अमेंडमेंट के जरिए हर बंदे को आर्टिकल 10A जो इंट्रोड्यूस किया गया 18th अमेंडमेंट में, हर बंदे को कॉन्स्टिट्यूशनल में ये राइट दिया गया कि आप जो है ना फ्री ट्रायल, हर बंदे का हक है फ्री एंड फेयर ट्रायल। आप अपने लिए वकील कर सकते हैं, आप अपनी सफाई में बयान दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको भी मौका देना चाहिए, यानी जो गुनाहगार हैं उनको ट्राई करें। अच्छा, यानी जो वहाँ पर नहीं जा सकते या उतना क्राइम किया ही नहीं है कि वहाँ पर उनको ट्राई किया, तो फिर आप उनको सिविल कोर्ट से लेके जाए। लेकिन अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा कि वो वही पुराने सीन में फैसले करते हैं या फिर इस दफ़ा कुछ नया आता है। अच्छा, थैंक यू सो मच। हम